ہم لوگ گزشتہ 51 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک احتجاج کا جو ایک مقام ہوتا ہے جہاں پہ پورے پاکستان کے شہریوں کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ پریس کلب کے سامنے آئیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کریں، لیکن ہم سے ہمارا جو بنیادی حق جو ہر بار ہم سے چھین لیا جاتا ہے، اسلام آباد میں آتے ہوئے سب سے پہلے ہمارا جو بنیادی حق ہے احتجاج کا حق، وہ ہمارا احتجاج کا بنیادی حق بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ نہ ہمیں گزشتہ 51 دنوں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کی تیز تپتی دھوپ اور گرمی ہو یا سیلابی بارشیں ہوں، طوفانی ریلیں ہوں، ہم یہاں پہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ٹینٹ لگانے کی اجازت ہمیں نہیں دی جاتی ہے کہ ہم اس ٹینٹ کے نیچے بیٹھ جائیں جہاں پہ اس گرمی میں جہاں پہ لوگ 2 منٹ کے لیے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے، دھوپ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس گرمی میں ہم یہاں گزشتہ 51 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا گلہ نہیں ہے، کسی سے بھی ہمارا گلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یا ہماری جو پچھلی نسلیں ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا ہے کہ بار بار ایک ایسا رویہ جس میں ابھی وہ توقع وہ امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ آپ کے حوالے سے، آپ کی درد، آپ کی تکلیف کے حوالے سے ریاست ہو یا حکومت ہو یا انتظامیہ ہو، ان کو کوئی فرق پڑے گا یا ان کے نظر میں آپ کی تکلیف کی کوئی وہ آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں یا آپ کی درد کی یا آپ کی اس اذیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس بات کی توقع ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں یا ہم بارش میں بیٹھے ہیں تو یہاں کسی کو فرق پڑے گا۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج ریاست پاکستان کے اوپر یہ امید، یہ توقع ختم ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی میں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کی جرت کو، ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ گزشتہ 20 سالوں سے، 15 سالوں سے جن کے بیٹے غائب ہیں، جن کے بھائی غائب ہیں، وہ آج بھی روزانہ کی بنیاد میں ہر میڈیا چینل کے سامنے صفائی دیتے ہیں کہ ہم اس آئین کو مانتے ہیں، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ جو پاکستان کا شناختی کارڈ آپ کے جیب میں ہے وہی شناختی کارڈ ہمارے جیب میں ہے، تو کیوں ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طریقے سے آپ کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جہاں آئین اور قانون کی شکیں ہیں وہ کیوں بلوچستان میں یا کے پی میں وہ اپلائی نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے؟ کیوں آپ کے شہر میں اگر کوئی 1 کلو آٹا چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی قانون نافذ ہوتی ہے، اور ہمارے بچوں کو سالوں سال، ہمارے بھائی، ہمارے باپ جن کو سالوں سے جبری طور پر غائب کیا جا چکا ہے، ان کے بارے میں کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کسی کا بھائی ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے غائب ہے، اس کی زندگی کیا ہے، یا اس کے پیچھے اس کے بچوں کی سٹیٹس کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی جو نیم بیوہ بیوی ہے اس کی سٹیٹس کیا ہے؟ اس بات کی کسی قسم کی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ ہم جو 2 بنیادی مطالبات یہاں پہ لے کے آئے تھے، ان 2 بنیادی مطالبات میں ایک ہمارے ساتھ ایک بنیادی مطالبہ ہے جو کہ ایک جائز آئینی اور قانونی مطالبہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر جو ریاستی کریک ڈاؤن ہے، جو فیبریکیٹڈ چارجز لگائے گئے ہیں، جو فیک FIRs، جو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور انہی مقدمات کے بنیاد پر ہمارے ساتھیوں کو 6 مہینوں سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ کبھی 3 MPO کے ایک غیر قانونی مقدمے میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں سے ہمارے ساتھیوں کو ریمانڈ پہ ریمانڈ، اور ہر دفعہ نئے FIR سامنے لے آتے ہیں، اور ہر دفعہ پولیس ان کو ریمانڈ پہ لے کے جاتی ہے۔ جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی، اس پچھلی ہیئرنگ میں جو سب سے بڑا FIR ہے جس کے اوپر پورے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر جو کوئٹہ میں سول اسپتال میں وہ جو لاشیں ہیں ان کے وصولے کے اوپر جو الزامات ہیں، وہ جو سب سے بڑا FIR ہے جس کے اوپر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے اوپر چارجز ہیں، 2 مہینے تک ان کو ریمانڈ میں لے جایا گیا۔ پچھلی کورٹ ہیئرنگ میں عدالت نے ان ریاستی اداروں سے کہا کہ میں مزید ڈاکٹر مہرنگ اور BYC کے ساتھیوں کو ریمانڈ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔
یہ یہاں کی عدلیہ ہے، یہ یہاں کی عدلیہ کا جسٹس سسٹم ہے، وہ نظام ہے جہاں پہ صرف اور صرف ان آوازوں کو، ان سیاسی آوازوں کو قید کرنے کے لیے، ان سیاسی آوازوں پر قدغن لگانے کے لیے انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر ایک پوری پروپیگنڈا یہاں پہ چلائی جاتی ہے، ایک میڈیا وارفیئر ہمارے خلاف شروع کی جاتی ہے، پروپیگنڈا اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں ہمارے خلاف، مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ الزامات جو جڑ نہیں سکتے، وہ الزامات ہمارے ساتھیوں کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ لیکن آج وہ جو عوام ہے، وہ پاکستانی عوام ہے جس نے اپنی آنکھیں بند کر کے وہ جو پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا میں جو خبریں چلی ہیں یا وہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی گئی ہیں، وہ جو پلانٹڈ اکاؤنٹس ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، پروپیگنڈا اکاؤنٹس، یا بلوچستان حکومت کی جانب سے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس بنائے جا چکے ہیں، وہ عام عوام جس کو آج کے دور میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پہ انفارمیشن کا ایکسیس بھی موجود ہے، اس دور میں وہ عوام اس ریاستی پروپیگنڈے کے اوپر یقین کرتی ہے۔ لیکن وہی عوام، وہی پنجابی عوام، جب ہم یہاں پہ گئے ہیں، یہاں پہ ہم پمفلیٹنگ جاری کرنے، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں نے اپنے منہ پھیر لیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو دہشت گرد مانتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں دہشت گرد مانیں، لیکن پہلے آپ لوگ اس ریاست سے پوچھیں، اس عدلیہ سے پوچھیں جس ریاست نے، جس عدلیہ نے ڈاکٹر مارنگ کے اوپر الزامات لگائے تھے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر الزامات لگائے تھے، گزشتہ 6 مہینوں سے وہ آپ لوگ کی کسٹڈی میں ہے، پوری بی وائی سی کی قیادت آپ لوگ کی کسٹڈی میں ہے، آپ لوگ ایک ثبوت عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے، اور ابھی آپ ہمارے منہ پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہم اس عوام کو جو پنجاب کا پڑھا لکھا عوام ہے، جو دیگر یہاں پہ اقوام ہے جو خود کو پڑھا لکھا، جو پڑھے لکھے اقوام کہتے ہیں، جو باشعور لوگ خود کو کہتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ صرف اس پروپیگنڈے کے شکار ہیں جو ایک پلانٹڈ پروپیگنڈا ہے، جو ہمارے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی جو پیسفل جدوجہد ہے، جو پیسفل اسٹرگل ہے، اس کو کرش کیا جا سکے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم 2023 میں جب یہاں پہ آئے تھے، یہاں کی سول سوسائٹی سے لے کر ہر قسم کے لوگوں کی بے تحاشا ہمیں سپورٹ حاصل تھی۔ آج ہمیں اندازہ ہے کہ جس قسم کی ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا، جب ہم اپنے بچوں کی تصویریں جب پہلی دفعہ اسلام آباد میں لے کے آئے تھے، ان کے اپنے گمشدہ بھائی، گمشدہ بیٹوں کی تصویریں لیے، تو یہاں کی عوام سڑکوں سے گزر کر ہمارے اوپر ہنستی تھی، کہتی تھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لوگ غائب نہیں ہیں، یہ لوگ یہ ڈرامہ کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ آج اسی پنجاب میں، پنجاب کی عوام بھی انہی جبری گمشدگیوں کو فیس کر رہی ہے جو ہم گزشتہ 25 سالوں سے بلوچستان میں فیس کر رہے ہیں۔ ہم جو جبر بلوچستان سے شروع ہوا ہے وہ آ گیا ہے، وہ پنجاب تک آ گیا ہے، وہ سندھ تک آ گیا ہے۔ پشتونخوا کے لوگ تو ویسے بھی ہمارے طریقے سے پسے ہوئے طبقوں میں شامل ہیں، وہ ان تمام قوموں تک، وہ ان تمام طبقوں کے پاس جاتی ہے جو بلوچوں کی درد اور تکلیف کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پشتونوں کی درد اور تکلیف کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فوجی آپریشنز نہیں ہو رہے، جو کہتے ہیں جبری گمشدگیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ آج وہی چیزیں پریکٹیکلی آپ کے پاس آ رہی ہیں، آج وہی چیزیں اسی پنجاب میں ہو رہی ہیں، اسی پنجاب عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آپ آنکھیں کھولیں، آپ آنکھیں کھولیں، اس سچ کا ساتھ دیں، اس حقیقت کا ساتھ دیں جس کے لیے ہم نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے۔ آج ہم اس نیج پر بیٹھے ہیں اور ہم صرف اور صرف اس سچ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اس انصاف کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔